اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رجب کی پرکیف بہاریں ہیں۔ رجب کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور عاشقان رجب الحمدللہ روزے رکھ کر اس کی بہاروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس درمیان یہ سلسلہ ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، رسالہ کفن کی واپسی جس میں رجب کے فضائل لکھے گئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب کے مبارک مہینے میں ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، آئیے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آئیے آپ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے میں آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اگر والد اپنی حیات کے اندر اپنی اولاد کو جائیداد میں سے ان کا حصہ دے دیتا ہے، ان کو گفٹ کر دیتا ہے اور اس کا قبضہ بھی دے دیتا ہے اور اس میں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا، بعد وفات کے جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ دیا جائے گا یا نہیں؟ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وراثت کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کی، جی، بیٹوں کو تو دیا لیکن بیٹیوں کو نہ دیا۔ اب والد صاحب کے انتقال کے بعد کیا ان بیٹیوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو چاہے دے یا نہ دے مالک ہے، لیکن اپنی اولاد کے درمیان اگر وہ تقسیم کرتا ہے اپنی رضامندی سے تو یہ تقسیم کرنا وراثت نہیں کہلاتا، یہ زندگی میں دینا، یہ گفٹ تحفہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور شریعت مطہرہ پھر یہ کہتی ہے اگر اولاد میں تقسیم کر رہے ہیں تو تمام بیٹے بیٹیوں کے درمیان برابری کی جائے، ٹھیک ہے، افضل تو یہی ہے۔ اور اگر یہ کرتے ہیں کہ بیٹے کو دو بیٹی کو ایک حصہ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ بلا وجہ شرعی کسی کو محروم کر دینا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے صرف بیٹوں کو دیا کسی نے اور بیٹیوں کو محروم کر دیا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوں گے۔ اب کسی شخص نے ایسا کر لیا، اب بعد انتقال اگر تو والد صاحب نے بیٹوں کو دے کر ان کو مکمل قبضہ دلا دیا تھا، صحیح، اس میں بھی بہت ساری تفصیل ہے، صرف مختصر ہی کلام کروں گا میں۔ ٹھیک ہے، اگر تو مکمل قبضہ دلا کے اپنی زندگی میں ان کو مالک بنا دیا، مکمل قبضہ دے دیا تو وہ بیٹے مالک ہو گئے۔ صحیح ہے، تو زندگی میں جو بیٹے مالک ہو چکے، جو والد صاحب نے اپنی حالت صحت میں جو دیا تھا تو اس میں جائیداد تقسیم نہیں ہوگی والد صاحب کی۔ صحیح ہے، اور البتہ اس کے علاوہ جو والد صاحب کی جائیداد ہو یا والد صاحب نے بیٹوں کو جو دیا لیکن اپنی زندگی میں قبضہ مکمل نہیں دیا تو وہ جائیداد جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے والد صاحب نے نہیں دیا اور بیٹوں کا ہو گیا، اگرچہ بیٹوں پر لازم نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کو حصہ دیں، والد صاحب دے چکے تھے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس میں ایک ان کا بھی تھا، ایک حق تھا جو والد صاحب نہ دے سکے تو بھائیوں کو چاہیے استحساناً، یعنی ان کے لیے مستحب ہوگا کہ اس میں اپنی بہنوں کے لیے بھی حصہ نکال لیں۔ صحیح، اور پہلے تو شرعی طور پہ معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کئی صورت ایسی بنتی ہے کہ دینا لازم ہوگا، صحیح، کہ والد نے جو زندگی میں دیا تھا وہ شرعی طور پہ ان کا قبضہ نہ ہوا، صحیح، تو جس کا بھی یہ مسئلہ ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں کال کر کے یا آ کے یہ تفصیلات معلوم کر لے کہ والد صاحب نے اگر بیٹوں کو دیا ہے تو کس طریقے سے دیا ہے، آیا قبضہ کاملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اسی صورت کے مطابق جو انہیں جواب دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے پھر بھی بہت تفصیل سے اس کو واضح بھی کیا، لیکن ظاہر ہے ابھی بھی کچھ صورتیں باقی ہوں گی تو اس کے لیے آپ کی رہنمائی کی گئی کہ دارالفتہ اہل سنت آپ کے لیے ممکن ہو تو وہاں پر تشریف لے آئیے، ورنہ فون کے ذریعے بھی مزید جو ہے اس کی وضاحت ضروری ہوگی۔ جی اگلی کال لیں گے۔
اگر کسی کے پاس جیسے 50,000 روپے بچت پڑا ہے اور حج کے لیے پورا پیسہ نہیں ہے اور عمرہ کے لیے 50,000 روپے پڑا ہے تو پہلے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا حج پہلے کرنا ضروری ہے؟ اچھا، یہ ارشاد فرمائے، ایک تو ساتھ یہ بھی کہ حج فرض ہونے کی صورت بیان کر دی جائے، اور پھر عمرہ اور حج کا جو ہے دیکھیں حج سے پہلے اول تو یہ کہ ان کے سوال کا جواب کہ حج سے پہلے بھی عمرہ کیا جا سکتا ٹھیک ہے۔ اب کسی کے پاس حج فرض نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اتنے ہیں کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ عمرہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اگر وہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے اور اس پر ابھی حج فرض ہوا ہی نہیں ہے، یا فرض ہو چکا ہے لیکن کوئی جانے کی صورت نہیں بنی، وہ پہلے عمرہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو شرعی طور پر مطلب اس کا عمرہ کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ 50,000 روپے ہے، اور اب ظاہر ہے اب حج تو اسی صورت میں فرض ہونا جو صاحب استطاعت ہو، صحیح، دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اتنے پیسے ہوں کہ وہ آنے جانے کے اخراجات، وہاں رہنے کے لیے جو بھی خرچہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جائے، تو یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر جا کر جو ہے وہ دیگر شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حج فرض ہوتا ہے۔ اب کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن اتنے ہیں کہ عمرہ کر سکتا ہے، تو بالکل عمرے پہ جا سکتا ہے، شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، جی مزید کھول لیں گے؟ سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب عمرہ پر گئے تھے اور وہاں احرام کی جو ایک چادر ہے وہ کسی اور کی آ گئی ہمارے ساتھ، اس کا کیا حکم ہے کہ وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو کیا کریں؟ احرام کی چادر ہے یا اور بھی چیزیں اس طرح کے رش میں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اگر تو اس طرح کی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں انہیں استعمال تو نہیں کر سکتے، صحیح، تو اول تو اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کی صورت یہ ہو سکتا ہے جس گروپ میں یہ ہوں صحیح ہے، ان گروپ والوں سے ایک عمومی طور پہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، رابطہ صحیح، ہوتا ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی معلومات کرنے کے باوجود بھی نہیں پتہ چل رہا کس کی ہے، اتنا عرصہ بھی گزر گیا کہ اب مالک بھی نہیں ملے گا، نہ وہ تلاش کرتا ہوگا، صحیح، تو اس صورت میں بھی شدید مطالعہ نے کہا ہے کہ ایسی چیز کو آپ صدقہ کر دیں، یعنی جو بھی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ ہو آپ اسے دے دیں، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ محمد علی ہیں باب المدینہ کراچی سے، پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف گیمز ہوتے ہیں جیسے کیرم ہے، لوڈو وغیرہ، تو بغیر یعنی شرط اگر لگائی جائے تو ویسی بھی شرط تو ویسی بھی ناجائز ہے، تو بغیر شرط کے اگر کھیلیں تو یہ کھیل جو ہے بطور لہو و لعب کے ہی کھیلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کھیل کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی صحیح، اگرچہ شرط نہ بھی لگائے جائے پھر بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ ہے کہ منہ کی ٹکلی سے کیا مراد ہے؟ نماز کے اندر جو کھولنا ہوتا ہے نا چہرے کو، منہ کی ٹکلی سے مراد یہ ہوتے جیسے جہاں سے سر کے بال عادتاً اگتے ہیں جی جی، وہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک یہ والا حصہ، صحیح، ٹھیک ہے، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک یہ پورا حصہ جو ہے یہ منہ کی ٹکلی کہلاتا یہ ہے۔ کھلا ہوا ہوگا اور باقی اس جی کو چھپا لیں۔ جی مزید کھول لیں گے ہم سلسلے میں۔ احمد یار اطاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، ضرور میرا ویلڈنگ کا کام ہے، اور جب ہم ٹائم مانگتے ہیں ایک ہفتے کا چیز بنانے کے لیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی، کاریگر نہیں آتا، تو ہم وعدہ جو کرتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں شرعی میری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی دیکھیں اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں بن ہی نہیں سکتا، کہ اس کو ایسے ٹالنے کے لیے آرڈر پکڑنے کے ہو لیے جائے گا، تو ظاہر ہے اس صورت میں تو یہ وعدہ خلافی بالکل ہے۔ صحیح، اور اگر ایسا ہے کہ واقعی اس کا ذہن تھا کہ واقعی میں بنا دوں گا، اس نے اسی کے مطابق وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو فلاں دن میں وہ آپ کی چیز تیار مل جائے گی، لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا عمومی طور پہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی یا کسی بھی ایسی سبب سے وہ کام نہ کر سکا، تو ایسی صورت میں وہ تاخیر ہو گئی، تو یہ صورت میں وعدہ خلافی یہ نہیں کہلائے گی۔ صحیح، وعدہ خلافی جب ہی کہلائے گی شروع سے ہی، جیسے عمومی طور پہ لوگ کرتے ہیں، یار آ جانا گھنٹے بعد، یا فلاں دن آ جانا، یا کل آ جانا، یا فلاں تاریخ کو ہو جائے گا، پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے سارے کام میں نہیں ہو سکے گا، تو اگر تو شروع سے ہی ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کا کام وقت پہ کر ہی نہیں سکتا اور پھر بھی وعدہ کر رہا، تو یہ وعدہ خلافی والی صورت ہوگی۔ صحیح، اور اگر واقعی ذہن یہ تھا کہ میں کام کر لوں گا لیکن کسی سبب سے نہ کر سکا، تو اسی صورت میں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جیسے مارکیٹوں میں تو یہ چیزیں رائج ہیں کہ وہ کام کو پکڑنے کے لیے وہ ٹائم دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور آپ نے ظاہر اس کو بیان بھی کر دیا،
اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگے گا، لیکن یہ کہتے ہیں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اب جیسے ہم لوگ ظاہر مدنی ماحول سے وابستہ ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر اسلامی بھائی جو ٹائم دے رہا ہے پہنچ جائے گا، لیکن 10 منٹ سے اوپر ہی ہوتا ہے ٹائم، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ۔ اصل میں کئی چیزیں ایک تو محاورتاً بھی بولی جاتی ہیں، جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واقعی ذہن یہی ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں آ جاؤں گا، صحیح، لیکن کوئی ایسے سبب بن جاتا ہے یا کوئی کام بیچ میں ایسے آ جاتا ہے یا ٹریفک وغیرہ جام ہو جاتی ہے، تو ہمیں تو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے مسلمان صحیح۔ سے۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے 10 منٹ میں آ رہا ہوں، اگر واقعی اس کو پتا ہے کہ میں 10 منٹ میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا، مجھے پون 1 گھنٹہ تو لگے گا، تو ظاہر یہ غلط بیانی ہوئی۔ صحیح، تو اگر واقعی اس کا ذہن میں یہی تھا کہ میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، صحیح۔ اتنا سفر نہیں ہے، اور کسی سبب سے اگر تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ جیسے میں ابھی اس سلسلے کے لیے آ رہا تھا تو گھر سے فیضان مدینہ کا فاصلہ ہے 10 منٹ کا گاڑی پہ، تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کیونکہ اتفاقی طور پر ٹریفک جام تھی۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اب اگر کوئی ملیر سے، لانڈی سے یا صدر سے نکلے یہ کہہ کر کہ میں 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ شام کا بھی وقت ہے، تو اور 10 منٹ میں قریب ناممکن ہے کہ وہ پہنچے گا، اور اس طرح کا ٹائم دینا، تو اس سے سامنے والے کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا حساس ہو کہ وہ یہ سوچ رہا ہو کہ 10 منٹ میں واقعی آپ پہنچ جائیں گے، حالانکہ آپ کو آدھا یا پون گھنٹہ لگے گا۔ تو یہ احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ان بے احتیاطیوں کی وجہ سے گناہ کے اندر بھی بندہ پڑ جاتا ہے، لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سر میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو جانور ہم رکھتے ہیں، مویشی رکھتے ہیں، بڑے جانور جو ہیں گائے یا بھینسیں، یہ ان پہ زکوٰۃ جب واجب ہو جاتی ہے، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر جانور چر کے نہیں آتے، آپ ان کو باندھ کے چارہ ڈالتے ہیں تو پھر ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو کیا جو ہم جانور جس کو باندھ کے چارہ ڈالتے ہیں اس پہ اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو پھر جو چارہ ہم ان کو ڈالتے ہیں چارے پہ ہمیں عشر دینا پڑے گا، یا ہم جانوروں کی زکوٰۃ دے دیں تو جو جانوروں کے لیے ہم چارہ کاشت کرتے ہیں اس پہ پھر عشر واجب ہوگا کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ہر جانور پر جی جو ہے وہ زکوٰۃ ہو۔ جانور وہ خاص جانور جو گھر میں اس لیے رکھے جاتے ہیں دودھ یا نسل حاصل، بچے حاصل کرنے کے لیے، خربہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی سال کے اکثر حصے میں جو مباح چراگاہ ہوتی ہیں جیسے جنگل بیابان وغیرہ، تو وہاں چر کر گزارا کرتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک مخصوص تعداد ہے، 30 گائیں، 40 بکریاں، 5 اونٹ وغیرہ، تو ان میں مخصوص تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ بلکہ چارہ عمومی طور پہ گھر میں لا کر ہی دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ایسے جانور پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت انہوں نے جو پوچھی، جو چارہ لا کے ہم دیتے ہیں، آیا اس چارے پر جو ہے وہ عشر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جو چارہ باقاعدہ طور پہ کاشت کیا جائے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کاشت کرتے ہیں، چارہ جو باقاعدہ کاشت کیا جائے تو اس پر جو ہے عشر یا نصف عشر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ یہ تو ان کے سوال کا جواب۔ اس کی ایک صورت نکلتی ہے جانور کے اعتبار سے، بعض اوقات جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مقصد ان کو بیچنا ہوتا ہے، صحیح، یعنی خریدا اس نیت سے تھا کہ ہم اس جانور کو بیچیں گے، تو پھر وہ مال تجارت ہونے کے اعتبار سے اس جانور کی قیمت نصاب کے برابر، اور پھر اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ ورنہ جو جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اس کی زکوٰۃ اس کی حوالے سے پہلے تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ صحیح۔ اچھا SMS یہ ہے کہ میں نے روزہ قضا کرنا تھا اور ٹائم سے 5 منٹ لیٹ بند کیا اور افطار کے وقت پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ظاہر وہ تو روزہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں انہیں دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، روزہ رکھنے کے حوالے سے یا نماز کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی زندگی کے ہر شعبے میں الحمدللہ ہماری رہنمائی کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے، تو اوقات صلاۃ کے حوالے سے دعوت اسلامی نے اس پہ ٹھیک ٹھاک کام کیا، اور پاکستان کے تقریباً 1800 مقامات کے نقشے نماز کے کہ بھئی سحری کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، 5 نمازوں کے اوقات، تو یہ ایک کتاب باقاعدہ اس کی شائع کی۔ اسی طرح اپلیکیشن جو ہے نماز کی وہ
اور نیٹ کے ذریعے جو سارا سلسلہ ہے، تقریباً دنیا بھر کے 27 لاکھ مقامات کے اس کے اندر نماز کے نقشے ہوئی سحری وغیرہ کے حوالے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر اگرچہ موبائل میں سہولت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات موبائل میں دیکھنے میں اگر ٹائم لگتا ہے تو اوقات صلاۃ کا نقشہ یہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ گھر والے، ہماری اسلامی بہنیں وغیرہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب روزہ رکھنا ہے تو روزے کے حوالے سے تو ظاہر ٹائمنگ ہی ہے اس کی اصل، کہ کب روزہ بند ہوگا، کب کھلے گا، وہ ٹائم پہ ہی توجہ نہیں ہے، اندازے سے روزہ رکھ لیا یا اندازے سے کھولیں گے تو ظاہر پھر یہی ہوگا کہ پورے دن آپ بھوکے پیاسے بھی رہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد روزہ بند کیا، تو روزہ بند نہیں بلکہ روزہ کھل گیا، لیکن ظاہر علم نہ ہونے کی وجہ سے پورے دن آپ بھوکے پیاسے بھی رہے۔ تو لہذا اپنے گھروں کے اندر اس نقشے کو آپ لٹکائیں، رکھیں، تاکہ گھر کے سارے افراد اس سے مستفیض ہوں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باب المدینہ کراچی کے ہیں الحمدللہ تو فیضان مدینہ آپ تشریف لے آئیے، آج اجتماع بھی ہوگا اور یہاں سے آپ نقشہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر کی جماعت، اب وہاں ہم جمعہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ فیکٹری میں جمعے کی نماز، جی پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے نہ تو مسجد ہونا شرط ہے، صحیح، اور نہ ایسی مسجد ہونا شرط ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، صحیح، ایک وقت کی بھی نماز نہ ہوتی ہو، یا وہ جگہ مسجد بھی نہ ہو، جائے نماز ہو، صحیح، تو جمعہ ہو سکتا ہے جبکہ جمعے کی دیگر شرائط پائی پوری جائیں، یعنی وہ شہر یا فنائے شہر میں ہو، جمعہ کے لیے اذن عام ہو کسی کو، یعنی جمعہ قائم کرنے والے جو ہیں ان کی طرف سے کسی کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہر کوئی آ کے وہاں جمعہ فیکٹری میں پڑھ سکتا ہو، صحیح، تو جمعہ کی اگر دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو وہاں اس جگہ جمعہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کارخانہ ہے، اس کے پاس شخص کو چلانے کے پیسے نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ 15 دن کے لیے مجھے یہ پیسے دے دو، میں اس پہ اتنے پیسے اوپر دے دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی جائز جو بھی صورتیں ارشاد فرما دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض لیں گے اور اوپر دیں گے؟ دیکھیں اگر تو قرض لے رہے ہیں پھر تو جائز صورت تو نہیں ہے اوپر دینے کی، صحیح، تو سیدھا سیدھا سود ہی ہے۔ صحیح، آپ 15 دن کے لیے لے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، شروع میں یہ شرط طے ہو لگا رہا ہے، رہے ہیں، طے ہو رہا ہے کہ واپسی میں زیادہ دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور عمومی طور پہ بعضوں کا یہ لفظ بھی بول دیتے ہیں کہ یار کاروبار میں لگانے کے لیے دے رہے ہیں، صحیح، جو نفع ہوگا دے دینا، ایسا ہوگا جو یا کاروبار میں لگاؤ جو نفع ہوگا دے دینا، تو یہ بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں جو نفع اس کو ملے گا وہ بھی سود کے حکم میں ہے۔ صحیح، تو اگر تو شراکت کرنی ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، تو اس کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، صحیح، اور عمومی طور پہ کسی کا ذہن نہیں بنتا، صحیح، کیونکہ جو پیسے لگا رہا ہے وہ نقصان اس کا ہو جائے تو اس کا ذہن مانتا نہیں ہوتا وہ۔ جی جی، تو اس لیے اگر پارٹنرشپ والی صورت بنتی ہو، شرعی طریقے سے رہنمائی لے کر پارٹنرشپ کی جائے، ورنہ اس طرح اگر پیسے لیں گے تو وہ سود کا گناہ جو ہے وہ ہوگا، جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جی اگلی کال۔ جی میں امتیاز شاہ جنگ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے علامہ صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو مطلب جہاں پہ دور دور گھر ہوتے ہیں، میں مطلب پراپر گاؤں میں نہیں رہتا، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کتنی دور تک مسجد ہو تو وہاں پہ آپ کو لازمی جانا پڑے گا، اور جمعہ کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ جمعہ تقریباً 6-7 کلومیٹر دور ہوتا ہے، تو کیا وہ ہم پہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ پلیز کائنڈلی یہ بتا دیجیے۔ جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جماعت ان پر واجب کس صورت میں ہوگی؟ دیکھیں مسجد سے قریب، کتنا قریب گھر ہو تو اس پر جماعت ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ یہاں 2 چیزیں، صحیح، ایک تو ہے اذان کی آواز آنا، صحیح، کہ اگر گھر ان کا دور مسجد ہے لیکن اگر بغیر مائک کے وہاں سے اگر کوئی اذان دے اور اذان کی آواز ان تک آتی ہو، صحیح، اور جانے میں بھی کوئی حرج نہ ہو، صحیح، تو ایسی صورت میں جماعت واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان 2 شرطیں ہیں جماعت واجب ہوگی، سماعت اذان یعنی اذان کا سننا، اور دوسرا عدم حرج یعنی حرج کا نہ ہونا۔ تو اگر تو اتنی دور مسجد ہے کہ وہاں اذان کی آواز بھی نہیں آتی، جو تفصیل میں نے بیان کی ہے، صحیح، کہ اتنی دور مسجد ہے، تو اس صورت میں جماعت اس پر واجب نہیں ہوگی۔ صحیح،
یا اذان کی آواز تو آتی ہے لیکن جانا جو ہے وہ حرج کا باعث ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوئی بلندی پر رہتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور اذان کی آواز تو پہنچتی ہے, صحیح, لیکن سیڑھیوں سے اترنا اور پھر چڑھنا اس کے لیے شدید حرج کا باعث ہے, صحیح, تکلیف کا باعث ہے. تو ایسی صورت میں جائے حرج کی وجہ سے اس پر جماعت واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں کہ اذان کی آواز بھی وہاں پہنچتی ہو اور دوسرا جو ہے جانے میں حرج بھی نہ ہو, تو اس صورت میں جو ہے جماعت واجب ہوگی, ورنہ نہیں. دوسرا انہوں نے سوال یہ پوچھا جمعے کے حوالے سے. دیکھیں اگر تو ان کا گاؤں ہے یا تو شہر کے اندر آتا ہے تو پھر ان پر جمعہ ہوگا. اگر گاؤں ہے, دیہات ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے ان پر جمعہ واجب نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ شہر بھی اگر قریب ہے بالفرض, لیکن وہاں کے اذان کی آواز ان کے گاؤں والوں تک نہیں آتی, تو اس صورت میں گاؤں والوں پر جو ہے وہاں جا کر جمعہ قائم کرنا لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر وطر میں عشاء کی نماز میں دعائے قنوت اگر نہیں آتی ہو تو پھر ہم کیا پڑھیں تاکہ ہمارا یہ واجب بھی ادا ہو جائے؟ کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں, اور بلکہ آسان تر یہ ہے کہ 3 دفعہ یا ربی یا ربی یا ربی بھی کہہ دیں, پھر بھی جو ہے واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جو بیوی کا وراثت میں 8واں حصہ ہوتی ہے, 8ویں حصے سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ. جی, 8ویں حصے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بیوی کا وراثت میں 8واں حصہ اس صورت میں ہوتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 4تھائی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 100 میں سے 25 اس کا ہوگا. اور 8واں حصہ یہ ہے کہ 100 کو آپ 8 سے تقسیم کر دیں تو 12.5 بنتا ہے تقریباً, 12.5. یعنی جو بھی رقم اس کے 8 حصے کر لیں. ہاں, یعنی 8 سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں, کل مال کو 8 سے ڈیوائڈ کریں تو وہ 8واں حصہ کہلائے گا. صحیح ہے. تو یہ 8واں حصہ اس کا ہوگا, باقی جو حصے ہوں گے وہ دیگر ورثاء کے ہوں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال. دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں آیا, امام صاحب آخری التحیات میں بیٹھے ہوئے ہوں, اس نے تکبیر کہی اور التحیات میں شامل ہونے کے لیے نیچے بیٹھنے لگا کہ اس کے التحیات میں پہنچنے سے پہلے امام صاحب نے سلام پھیر دیا, تو کیا اس کو جماعت ملے گی یا وہ نئے سرے سے نماز شروع کرے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہی نہ ہوا. صحیح. یعنی اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور التحیات میں قاعدے میں بیٹھنے سے پہلے ہی سلام پھیر, یا بھی گھٹنے رکھے ہی تھے کہ امام نے سلام پھیر دیا, تو امام کے ساتھ جو شرکت جو ضروری ہے مشارکت وہ نہ ہوئی. صحیح. تو لہذا یہ ان کی اقتدا درست نہ ہوئی. اب یہ اپنی نماز دوبارہ پڑھیں گے, یعنی دوبارہ سے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز شروع کریں گے, کیونکہ وہ جماعت میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوا, کیونکہ نماز سے باہر نکل گیا. جی جی صحیح. اور یعنی شرکت سے پہلے. اور اگر ایسا ہے کہ بیٹھ گیا تھا, صحیح, اگرچہ تحیات پڑھنا شروع نہیں, بیٹھ گیا تھا, صحیح, اس کے بیٹھنے کے بعد سلام پھیرا, جو ہے امام صاحب نے سلام پھیرا, تو اس صورت میں وہ جماعت میں شامل ہو گیا. اس پر واجب ہے کہ تحیات پڑھے, عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو سوال میں صورت پوچھی کہ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی امام نے سلام پھیر دیا, تو یہ جماعت میں ہی شامل نہ ہوا. اب دوبارہ سے تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا حضور, یہ ایس ایم ایس ہے نسوار کے حوالے سے, سگریٹ وغیرہ, اس کو بھی میں شامل کر رہا ہوں, اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ اس حوالے ان چیزوں کا استعمال گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں, نسوار سگریٹ کا استعمال گناہ تو نہیں کہیں گے اس کو, لیکن نماز کے حوالے سے اگر یہ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے جیسے سگریٹ پینے سے منہ کے اندر بو وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے, تو ان چیزوں کے استعمال سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے اس کو زائل کرنا یہ لازم ہوگا, ضروری ہوگا. یعنی مسجد میں داخلے کے لیے بھی داخلے سے پہلے یا منہ کو صاف کر کے, اسی طرح جماعت نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے اس اچھی طرح کلی ولی کر کے دانت صاف کر کے جو ہے اس بدبو کو زائل کرنا ہوگا. باقی استعمال کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اگلی کال. سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے میری چھوٹی بیٹی ہے 7 سال کی, اس کو ایک انگوٹھی ملی. ہم نے بہرحال وہ رکھ لی, ہم سفر میں تھے, واپس آئے تو ہم نے چیک کرایا وہ سونے کی تھی, اور پھر کسی نے مشورہ دیا ہماری وائف کو کہ اس کو آپ بیچ دیں, اور کچھ عرصے ہم نے اپنے پاس رکھی 2-2.5 سال. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بیچنے کے بعد تقریباً 5,000 کی وہ بکی, تو 1,000 مسجد میں ڈال دیے, باقی ہم نے خرچ کر لیے. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. بچی کے 1,000 روپے
دیکھیں یہ تو عمل صحیح نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی ذات پر اس طرح خرچ کر دیے. جی اول تو ان پر لازم تھا کہ اس کی تشہیر کرتے، معلومات کرتے، نہ ملنے کی صورت میں پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ کسی شریف فقیر کو دے دیں. باقی جو 1000 مسجد میں دیا وہ درست ہے. اگر کسی نے اس نیت سے اٹھایا چلے یار مالی تک میں پہنچا دوں گا اور پھر نہ ملا تو وہ جو ہے مسجد میں بھی دے سکتا ہے. صحیح. اور اگر کسی نے اس نیت سے اٹھایا کہ یار اب خود استعمال کے لیے اٹھایا تو یہ غصب والی صورت ہو گئی، تو اب مسجد بھی نہیں دے گا، اب صدقہ کرنا ہی لازم ہوگا. صحیح. باقی جو 4000 روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں اب ان پر لازم ہے کہ وہ 4000 روپے یہ بھی صدقہ کر دیں، کسی شریف فقیر کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میں لاہور پنجاب سے بات کر رہا ہوں، شادی فروخ. میری عرض یہ ہے کہ جو مرنے والے کا قرض ہوتا ہے وہ اگر ہم ادا کر دیں تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ جی قرض کسی میت پر اگر ہو، دیکھیں کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس پر قرض ہو، اول تو وہ قرض اس کے مال سے ہی ادا کیا جائے گا. یعنی مرحوم نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، چاہے سارا قرض ہی سارا مال ہی قرض میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اگر بالفعل اس نے مال نہیں چھوڑا یا ویسے ہی کوئی اور شخص اپنی طرف سے یا اولاد میں سے یا کوئی اور اپنی طرف سے جو ہے اس کا قرض ادا کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بری ذمہ ہوگا. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ میت کے ساتھ یہ خیر خواہی کی جائے جس سے بن پڑے. مسئلہ تو بیان ہو گیا، اگر اس کا مال ہے تو وہ ساری صورتیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پر قرض تھا تو اگر آپ اس پر خیر خواہی کی نیت سے قرض ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی کثیر اجر ملے گا. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر باجماعت نماز میں آدمی سنا پڑ رہا ہے آگے سے امام نے الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کر دی ہے تو کیا بندہ اپنی سنا مکمل کر لے یا وہاں پہ روک دے اور امام صاحب کی قرأت سنے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی سنا مکمل کریں گے؟ نہیں، ایسی صورت میں خاموش ہو جائیں گے. صحیح. اگر امام صاحب نے بلند آواز سے قرأت شروع کر دی تو فرض ہے، ضروری ہے کہ خاموش ہو جائیں، خاموشی سے اس کو سنیں. آپ ثنا صرف اسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب امام بلند آواز سے قرأت نہ کر رہا ہو یا قرأت کرنا بھی اس نے شروع نہ کی ہو. تو جب ثنا پڑھ لے تھے امام صاحب نے بلند آواز سے قرأت شروع کر دی تو ایسی صورت میں خاموش ہو جائیں گے اور قرأت سنیں گے. جو سری نمازیں ہیں ظہر و عصر کی، اس میں امام کی قرأت بلند نہیں ہوتی. اس میں چاہے کتنی تاخیر ہو جائے، داخل ہو کوئی شخص جو ہے کتنی دیر میں داخل ہو جماعت میں تو وہ یا کسی بھی رکعت میں شامل ہو تو ایسی صورت میں وہ ثنا پڑھے گا. پڑھ لے. اس میں یہ نہیں دیکھے گا یار ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے اور امام تو اب قرأت کر رہے ہوں گے. صحیح. لیکن وہ سری کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ کہ امام اگر بلند آواز سے قرأت کریں گے تو وہاں پھر آپ خاموش ہو جائیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک. جی اگلی کال. میں سیالکوٹ پاکستان سے بول رہا ہوں. ماجد لطیف. گھریلو جو جانور ہوتے ہیں پالتو، کیا وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو حلال کرنا جائز ہے یا ان کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں؟ جی کیا فرمائیں؟ بالکل اختیار ہے، مالک ہے، اس کی چیز ہے، حلال جانور ہے، اس کو اگر ذبح کر دیتا ہے صحیح اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر چاہے کہ چلیں یار اس کا انتظار کر لیتے ہیں بعد میں صحیح ہو جاتا ہے، یعنی دونوں طریقے سے اختیار ہے. اپنی حاجت و ضرورت کو دیکھ کے اس کے مطابق عمل کریں. جی اگلی کال. میرا مفتی صاحبان سے سوال ہے. 25-30 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. حق مہر جب معلوم نہیں ہے تو اب اسے کس طرح ادا کرنا ہے؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیں. پتہ ہی نہیں حق مہر کتنا تھا. دیکھیں اب اس صورت میں عمومی طور پہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے تو نکاح نامے میں دیکھ لیا جائے صحیح کہ کتنا حق مہر تھا، یا ان کے خاندان میں جو رواج ہے کس طریقے سے مہر رکھا جاتا تھا پہلے، صحیح اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے. تو جو بھی صورت بنتی ہو ظن غالب اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں. اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات شرعی حق مہر لکھ دیتے ہیں. صحیح. یہ بشرا محمدی. صحیح. یا 32 روپے 8 آنے. صحیح. 32.5 روپے. تو مختلف ہیں. تو ایسی صورت میں اگر بالفعل کیونکہ شریعت نے کم سے کم مہر کی مقدار بیان کی ہے، وہ ہے 10 درہم. صحیح. 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت، یعنی تقریباً 31 گرام چاندی. تو اس سے کم اگر مہر رکھا گیا تو 10 درہم ہی لازم ہوں گے. صحیح. اور اگر شرع محمدی رکھا گیا صحیح تو ان سے پوچھا جائے گا رکھنے والوں سے بھئی شرع محمدی سے کیا مراد ہے.
اگر کم سے کم مہر مراد ہے یا مہر فاطمی مراد ہے تو وہی ہوگا. اگر خالی ذہن ہو تو ایسی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے. مہر مثل یہ ہے کہ اس خاندان کی جیسی عورت کی جو مہر ہوگا وہی مہر دینا لازم ہوگا. ٹھیک جی، مزید کال لیں گے. مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی موزے الٹے پہن لے تو اس صورت میں پڑھی گئی نماز کا شرعاً حکم کیا ہے؟ موزے الٹے پہن لے، اندر بنیان الٹا پہن لے، نماز تو ہو جائے گی. صحیح. اور ویسے بھی الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے. صحیح. یعنی بہتر نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن نماز ہو جائے گی. ٹھیک جی. اگلی کال. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی رجب شریف کے روزے بھی رکھے، یعنی جو فضائل بیان کیے گئے، اور ساتھ میں وہ قضا کی بھی نیت کرے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، دونوں کی ایک ساتھ نیت نہیں ہو سکتی، دونوں کے الگ الگ روزے ہی رکھنے ہوں گے. یعنی قضا کے روزے رکھنے تو قضا کی ہی نیت کریں گے، اگر نفلی روزے رکھنے ہیں تو نفل کی ہی نیت کریں گے. اگر کسی نے اس طرح نیت کر لی قضا بھی ہے نفل بھی ہے تو اس صورت میں قضا روزے ہوں گے، نفل روزے نہیں ہوں گے. لہذا یہ الگ الگ اس کو رکھنے پڑتے ہیں، ایک ساتھ نیتیں نہیں ہو سکتی. اچھا، رجب کے مہینے میں کیونکہ روزہ رکھنا تھوڑا سا یوں آسان ہو جاتا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ چلیں قضا بھی ہو جائے اور اس مہینے کی برکتیں بھی ہمیں مل جائیں. تو قضا روزے رکھتے ہیں نا. صحیح. اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. ایک تو یہ تو برکت ملے گی نا کہ جو شریعت کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، جو ان پر ایک قضا روزے سے وہ ادا کر رہے ہیں. صحیح. کوئی نفل روزہ نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس پر کوئی چیز فرض یا واجب ہو تو وہ تو لازم ہے نا اس کو کرنا، تو اس کو اول فوقیت ہمیں دینا چاہیے. صحیح. کہ ذمے پر اگر فرض روزے ہیں، قضا روزے ہیں، انہیں جلد سے جلد جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. جی. اگلی کال. میں نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں، گندم کٹائی کا موسم ہے، ابھی اس ٹائم منڈی میں ایک من جاتا ہے 1200 1250 نقد میں. اب ہم 5 مہینے کے رقت ایک من 1500 بیچتے ہیں، کا رقت بھیجنا شرعی اعتبار میں صحیح ہے یا نہیں؟ ذخیرہ شاید ہوگی مراد ان کی، رکھ کے بیچنا تاکہ مہنگا بک جائے. یعنی ادھار پر بیچنا، ادھار یعنی نقد بیچتے ہیں تو یہ مطلب 1000 کی یا 1200 کی، اور 5 مہینے کے ادھار پر بیچیں تو وہی 1500 کی بیچتے ہیں. تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے، جبکہ شروع میں طے کر لیا جائے کہ یہ نقد سودا ہے یا ادھار سودا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، مجہول ایسا وہ نہ کہا جائے کہ بھئی نقد دو گے تو یہ ادھار، عمومی طور پہ سے طے ہو، اور طے ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں ادھار لوں گا 5 مہینے کے ادھار پر، اس نے کہا ٹھیک ہے 1500 کی میں نے آپ کو چیز بیچی 5 مہینے کے ادھار پر. صحیح. تو یہ شرعی طور پر جائز ہے. صحیح. اب وہ 5 مہینے میں پیمنٹ ادا نہیں کر پا رہا، لیٹ ہو رہا ہے، تو اس میں مزید اضافہ نہیں کر سکتے یار. صحیح. جتنا تم اوپر اضافہ کرو گے اتنی جرمانہ لگے گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. جتنی کی چیز جتنی کی بیچی ہے تو وہ اسی حساب سے ہی وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، نکاح کو 2 سال ہو گئے اور مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رخصتی کا سلسلہ نہیں ہوا، تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ بالکل باقی رہے گا. دیکھیں، محض اس طرح اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. نکاح کے بعد جو ہے شریعت کو یہی مطلوب ہے کہ جلد سے جلد رخصتی ہو، لیکن کسی وجہ سے اگر رخصتی میں تاخیر ہو رہی ہے تو چاہے کتنا ہی عرصہ تاخیر ہو جائے اس پہ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح. جب تک کہ کوئی الفاظ اللہ نہ کرے اس طرح کے شور ادا کرے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. طلاق وغیرہ کی صورت میں اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو محض جدائی سے اور رخصتی میں تاخیر سے جو ہے نکاح پہ فرق نہیں پڑتا. صحیح. جی. مزید کھول لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک فیملی ممبر ہے، میری ہمشیرہ ہیں، تو ان کا جو ہے نا محرم نہیں ہے، تو وہ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں. آیا وہ دبئی جا کے اسٹے کر کے وہاں بھائی آ جائیں، دبئی سعودی عرب سے بھائی آ جائیں، ان کے ساتھ چلے جائیں، تو کیا وہ محرم والا معاملہ ان کا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ان کا سفر جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سفر تو بغیر محرم کی کریں گی بھلے. جی جی، جائز نہیں ہے. بھائی اگر دبئی تک آ رہے ہیں تو پاکستان تک بھی آ جائیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں سے دبئی تک کا سفر کرنا ہی حرام ہو جائے گا بغیر محرم کے، اور بغیر محرم کے سفر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. تو لہذا یہ کوئی صورت نہیں بنے گی.
ان پر لازم ہوگا کہ محرم کے ساتھ جائیں. یہاں سے کوئی محرم چلا جائے یا بھائی جائے پاکستان آ جائے ان کے ساتھ، پھر یہ دوبارہ وہاں چلی جائیں، تو یہ صورت اختیار کی جائے، بغیر محرم کے ہرگز سفر نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو میں جس گھر میں رہتا ہوں 2 منزل ہماری جگہ ہے، تو رہ رہے ہیں اس جائے میں، تو اس کی رکعت ہوگی یا نہیں؟ جس گھر میں رہ رہے ہیں چاہے کتنی ہی منزلہ ہو، صحیح، یا ایک سے زیادہ کسی کے گھر ہوں، تو گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. یعنی جو گھر رہنے کے لیے لیے گئے ہوں، جو مکان یا پلاٹ اس نیت سے لیے ہوں اپنے استعمال کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھر پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے، مکان زمین پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے کہ خریدتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا. صحیح. یعنی بیچنے کی نیت سے اگر خریدا تھا پھر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ جمعرات ہے، اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کے اندر بعض جگہ مغرب کے بعد، بعض مقامات پر عشاء کے بعد ایز پر کنڈیشن یہ اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس کے اندر پھر تلاوت، نعت، بیان، پھر اس کے بعد ذکر، دعا، عشاء کی نماز با جماعت، پھر اس کے بعد بھی تربیتی حلقے، اور الحمدللہ پھر اس کا سلسلہ یہ اشراق چاش تک یہ اجتماع ہوتا ہے. میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ آج اجتماع وہاں فلاں مقام پر ہوگا، تو کوشش کیجئے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے. الحمدللہ ویسے بھی یہ ایام ایسے ہیں، اس میں نیکیاں کی جاتی ہیں. رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ، اور یہ 2 مہینے در حقیقت رمضان کی تیاری کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی سے ہم نیکیوں میں لگ جائیں گے تو رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنا ہمارے لیے تھوڑا سہل اور آسان ہو جائے گا. تو کوشش کیجئے اجتماع میں شرکت. جب آپ ہزاروں اسلامی بھائیوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک ذہن بھی بنتا ہے کہ اتنے لوگ اجتماع میں آتے ہیں تو یوں آدمی مزید مدنی ماحول کے قریب ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اجتماع میں شرکت کریں گے. اور آج سلسلے میں بھی ہم آخری کال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ شوق کی تکمیل کے لیے صرف شوقیہ شکار کرنا کیسا ہے؟ اور کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے یا ضرورت کی خاطر وہ شکار کرے، صرف اور صرف شوق کی خاطر کہ یہ ایک بس شوق ہے اور ہمیں شکار کھیلنا ہے. شوقیہ شکار کرنا جائز نہیں ہے. جو تفصیل بیان کی، نہ کوئی حاجت نہ کوئی ضرورت، اسی شوق کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.